السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کی کوئی کمی بیشی ہو جائے تو قیامت والے دن وہ کیسے پوری ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز دین میں اللہ تعالیٰ نے فرض کی وہ نماز ہے، اور سب سے آخر میں رہنے والی چیز نماز ہی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز سے متعلق حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے اس بندے کی نماز کو دیکھو، اگر وہ مکمل ہے تو مکمل لکھی جائے گی، اور اگر اس نماز میں کوئی نقص رہ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو میرے اس بندے نے جو کچھ نفل نمازیں بھی پڑھی ہیں، اگر اس کے نامہ اعمال میں نفل نمازیں ہیں تو فرض نمازوں کی کمی ان نوافل سے پوری کر دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو اس کی زکوٰۃ پوری ہے یا نہیں، اگر وہ ٹھیک سے ادا کی گئی ہو تب تو خیر ہے، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو فرشتوں سے کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کیا اس کے نامہ اعمال میں کچھ نفلی صدقات ہیں، اگر کچھ نفلی صدقات ہیں تو ان سے زکوٰۃ کی کوتاہیوں کی تلافی کر دی جائے گی۔ دیکھیں کہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے دین کا اول اور آخر نماز ہی ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہمیں معلوم ہوئی کہ فرض نمازوں کی کوتاہی اور کمی وغیرہ نفلی جو نمازیں ہیں وہ پوری کریں گی، لہٰذا ہمیں اب چاہیے کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم نفلی عبادت بھی کریں، نفلی نمازیں پڑھیں، اس کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ دیکھیں انسان ہے اور وہ کمزور ہے، کبھی اس سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، اور وہ فرض نمازوں کو کتنا بھی بنا سنوار کر وہ پڑھے پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی رہ ہی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر فرض نمازوں میں کمی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ نفلی عبادت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے ان کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں میں وضو کے نوافل کو بھی شامل کریں، استغفار کے نوافل کو بھی شامل کریں، اور زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کا اہتمام اس لیے کیا جائے کہ قیامت والے دن اگر کوئی فرض میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا۔ اس حدیث میں یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے وہ بھی پوچھا جائے گا۔ اگر کچھ نفلی صدقات کا اہتمام نہ کیا گیا ہو تو فرض کی کوتاہی اور کمی کی تلافی کس طرح پوری ہوگی، لہٰذا ہمیں زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی ادا کرنے چاہیے، لیکن سب سے پہلے ہم نے فرائض کو ادا کرنا ہے، اپنی نماز کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ نفلی جو نمازیں ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا ہے، تاکہ قیامت والے دن جب انسان کا حساب شروع ہو تو اس کے نامہ اعمال میں فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت بھی شامل ہو جائے، تاکہ اس وقت کی گھبراہٹ سے بچا جا سکے، جہنم کو دیکھ کر اس کے عذاب سے بچا جا سکے، اور انسان کے نامہ اعمال اس قدر بھرے ہوں کہ انسان مطمئن ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاملہ آسان ہی کرے گا۔ لہٰذا ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنا وقت باقی ہے، کتنے ہی لوگ دنیا سے ہماری آنکھوں کے آگے چلے گئے، ہمارے کتنے پیارے چلے گئے، لہٰذا ہمارا بھی اسی طرح وقت آ جانا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ابھی ہم نے کتنی عبادت کی، کتنا اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرا، کتنے ہم نے فرائض ادا کیے، یا کتنی ہم نے نفلی عبادت کی، کتنے صدقات ہم نے ادا کیے، اور زکوٰۃ کہاں تک ہم نے ادا کی، کیونکہ یہی تمام چیزیں مل کر انسان کی نجات کا ذریعہ بنیں گی، جنت حاصل کرنے کا ذریعہ بنیں گی، اور جہنم سے دور کریں گی۔ لہٰذا جو بھی ہم عبادت کریں ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اس کو ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ریاکاری سے دور رہنے کی بھی دعا کرنی ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کو بھی ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، تہجد کو ادا کرنا ہے، اور باقی نوافل ادا کرنے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔